اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے محترم جناب مولانا قاری تصور حق مدنی صاحب نے۔ بہت شکریہ قاری تصور صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قاری تصور صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں قادیانیوں کے حوالے سے کہ عالم اسلام کے اندر بالخصوص عالم عرب اور عالم جو یورپ ہے وہاں پر قادیانی کس طرح اپنی شرانگیزی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں قادیانی یورپ کے اندر کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، کیسے ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی جو سازشیں ہیں، اپنا جو ان کا عقیدہ ہے اس کو وہ فروغ دیتے ہیں؟ مدنی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام مجھے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ کے نام سے دنیا میں وجود رکھتا ہے، اور بنیادی طور پر ہندوستان کے تقسیم کے بعد یہ تمام لوگ پاکستان میں اپنے مرکز بنایا۔ جب 1974 میں قومی اسمبلی نے انہیں اقلیت قرار دیا تو بڑی تنظیم کے ساتھ یہ پوری دنیا میں خصوصاً یورپ میں اپنے ڈیرے ڈالے۔ اب ان کی تمام تر سرگرمیوں کا تدارک بنیادی ذمہ داری پاکستان حکومت کی تھی کہ ان کا جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ اس فیصلہ کے اوپر تمام دنیا کو اپنے اعتماد میں لیتے، لیکن ہماری روایتی سی کمزوری نے کہ ہم اپنے جگہ فیصلہ تو کر لیا لیکن اس کے مضمرات تھے اور اس کے نقصانات تھے، اور ان نے جو نیگیٹو پروپیگنڈا پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کیا اور خود کو مسلمان ظاہر کر کے ایک مظلوم کے طور پیش ہوئے، اس کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا۔ اور آج یہ نتیجہ یہ ہے کہ پورے یورپ میں یہ حکومتوں کی سرپرستی میں اور ان کی معاونت کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کام کریں۔ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ شاید مسلمان اپنا میسج اپنا پیغام عام کرنے میں آزاد نہیں ہیں جتنے یہ لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جس طریقے سے یہ یورپی ممالک میں، ایون افریقی ممالک میں اور عرب کنٹریز میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تعلیمی میدان میں کر رہے ہیں اور چیریٹی کے نام سے وہ اپنا وجود دلا رہے ہیں اور حکومتوں کے ساتھ ڈائلاگ میں اپنا وجود دلا رہے ہیں، اپنے پروگراموں میں ان ممالک کی سرکردہ قیادت کو خود وہ پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ میزبان بن کے ان کو مہمان کے طور پر اپنے پروگرام ساتھ شریک کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یورپ کی قیادت ان کے سبراہ بنے؟ اس لیے حکومت پاکستان پورے اس کو غور کرنا چاہیے کہ آج اگر یہ ناسور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے تو اس کا سردباب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن حکومت تو اپنے اوقات کی فرصت نہیں ہے، انہیں تو اس کی حساسیت ہی نہیں ہے کہ یہ جماعت یہ گروہ کس طریقے سے مملکت پاکستان کی نقصان دہ بن رہا ہے، کس طرح امت مسلمہ کو دراوے میں ڈال رہا ہے۔ تو اس کا تعارف کرانا اور اس کے لیے مشنریوں کا قیام کرنا پاکستان کے سفارت خانوں میں یہ پاکستان کے عوام کی اور مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے۔ جی قاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ برطانیہ کے اندر یا دیگر یورپی دنیا کے اندر قادیانیوں کے حوالے سے آگاہی نہیں ہے، کیونکہ قادیانیوں نے جو ان کے جو عیسائیوں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اپنا نبی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا مغلظات بکی ہوئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قادیانی اپنے لٹریچر کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جی اصل میں غلام نبی صاحب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ صرف جذباتی ایک چیز رکھتے ہیں، ہم ڈیپ روٹ پر اور ایک ریگولر کام کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی چیز ہمارے سر پر پڑتی ہے تو ہم اس کو بوجھ کو کسی کی حکمت سے اتار دیتے ہیں، وگرنہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم یہاں بتا سکیں انگریزی میں، چونکہ انگلش یہاں مادری زبان ہے بچوں کی اور یہاں کی کمیونٹی کی، ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی کا ادارہ نہیں ہے۔ جو کام بھی ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی مدد آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں،
اور وہ کام اتنا ہی ہے کہ ہمارے یہاں آدمی مجلس حضرت ختم نبوت سال میں ایک مرتبہ یا اس کے ذمہ داران آتے ہیں اور ایک مسجد میں کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ دفاتر میں یہاں کی لوکل کمیونٹی میں کونسلرز کے ساتھ ایم پیز کے ساتھ اور باقی تمام جتنے بھی ادارے ہیں سرکردہ ان میں باقاعدگی کے ساتھ لابی کرتے ہیں, اپنا لٹریچر ان تک پہنچاتے ہیں, اپنی اینول کانفرنس میں ان کو دعوت دیتے ہیں. تو جس کے برعکس مسلمان جو کام کرتے ہیں ان میں تو کسی قسم کے غیر مسلم کو تو دعوت ہی نہیں دی جاتی. یہاں پر جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, یہاں کی کونسلر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, یہاں جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو ہم صرف ایک روایتی جلسے سے اگر ایک نے کیا دوسرے نے بھی اس طرح کر دیا تو اخبار میں خبر چھپوا دی تو اس سے قادیانیت کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتے ہیں. جی اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا قاری صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر یا یورپی دنیا کے اندر کہاں کہاں قادیانی, کیا پارلیمنٹ کے اندر قادیانی موجود ہیں, کیا وہاں کی فوج میں یا اعلیٰ سرکاری عہدوں پر قادیانی موجود ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قادیانی کو مراد حاصل ہیں اور وہ کی فکر اس پر موجود ہیں. میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک یہاں میں ذمہ دار ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر ہے کہ وہ قادیانی جماعت کا نمائندہ ہے. تو میرے خیال میں یورپ میں یا امریکہ میں یا ممالک میں ان کو اصلیتوں کا حاصل ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سیکیور ہے اپنے اس ذمہ داری کے لینے میں, اور وہ ان کے لیے نرم گوشہ بھی موجود ہے. جب تک مسلمان ایک ہو کر سرکاری سرپرستی میں اس میں یہ قادیانی کے خلاف کام کرنا صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر ایک ایجنڈا بنائیں اور اس حق کو دنیا سے تسلیم کروائیں کہ یہ لوگ ہمیں دیکھیں اقلیت. جی بہت شکریہ قاری تصور الحق